بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک مکمل دور کے قریب تک ہم سب کو پہنچا دیا ہے۔ الحمدللہ آج 30واں جز نصف سے بھی زیادہ پڑھ دیا گیا ہے۔ اب چند صورتیں باقی ہے جس کو کل پڑھ کر کے قرآن کریم کا ایک دور نماز تراویح میں مکمل ہو۔ نہ قرآن ختم ہوگا، نہ نماز تراویح ختم ہوگی، نہ کل رمضان ختم ہوگا، بلکہ قرآن کا جو ایک دور کا سلسلہ جو چلا ہے وہ کل میں مکمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد بھی تراویح پڑھی جائے گی، اور وہی قرآن وہی صورتیں پڑھی جائے گی جو حسب معمول نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آج مختلف ایسی صورتیں پڑھی گئی ہیں جس میں بہت ساری عبرت اور بہت سارے واقعات، اس کے ساتھ ساتھ سبق آموز نصیحتیں اور دنیا اور آخرت کی فکریں، اسلام اور ایمان والوں کی ایک بڑی اہمیت اور اس کی حقیقت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کل کی جو صورتیں چند مشہور و معروف تھی، جو وعدہ ہے سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر، یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کے 29ویں جز میں ہیں اور بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ ان دونوں صورتوں کا نام ہم سب کے پیارے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی سے منسوب کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل نام احمد اور محمد ہیں، اس کے علاوہ کچھ صفاتی نام ایسے ہیں جیسے طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، یہ سب ناموں میں ایک نام اللہ رب العالمین نے آپ کے کام اور آپ کی حیثیت اور آپ کی شان کے مطابق اللہ نے رکھا ہے۔ مزمل کے معنی ہے کوئی سخت سردی کے موقع پر اپنے جسم کو کسی خاص کپڑے سے لپیٹ لینا تاکہ سردی سے آدمی محفوظ ہو۔ یہ ایک بہت ہی عام ہے، اپنے اپنے حالات پر انسان کپڑے کا استعمال کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رات کے وقت میں اٹھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ پوری رات نہیں سوتے تھے، پوری رات آپ اللہ کی طرف رجوع میں لگا دیتے تھے، ایک پل بھی نہیں آپ آرام کرتے تھے۔ نماز جب فرض ہوئی تو اس کے الگ معمولات ہو گئے، لیکن جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، مکۃ المکرمہ میں جو نماز فرض ہوئی تو معراج کے واقعے کے بعد فرض ہوئی۔ اس سے پہلے نبی نوافل پڑھا کرتے تھے، نبی رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے، رات میں اللہ کو یاد کرتے تھے اپنے حال میں، اور اللہ کی جو بھی بڑائی آپ کے قلب مبارک پر جو کچھ اللہ اتارتا تھا اس حساب سے آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا اور نماز فرض ہو گئی تو آپ کی عبادت کی ترتیبیں بھی بدل گئی، اور آپ کی وہ تمام کیفیتوں کو اللہ رب العالمین نے بدلا۔ مثال کے طور پر جب نماز فرض ہوئی تو پھر اس کا ٹائم، اس کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا۔ اب اگر آپ مغرب سے کوئی عبادت شروع کرتے تھے اور صبح کے اجالے تک کرتے تھے تو اس کی ترتیب کچھ بدل گئی۔ اب آپ کو مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عشاء کی نماز بھی ادا کرتے تھے، لیکن جب یہ نہ عشاء تھی اور نہ مغرب تھی تو آپ کی طبیعت جو چاہتی اور آپ جس طرح آپ آسان سمجھتے تھے اپنی طبیعت کے اعتبار سے آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ رجوع ہوتے تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن پڑھنے کا بھی معاملہ نماز میں داخل کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا جو پہلے آپ نفلیں پڑھتے تھے اس میں آپ کیا پڑھتے تھے؟
کون سی دعا پڑھتے تھے، کون سی آیات پڑھتے تھے، کون سی قرآن کی صورتیں پڑھتے تھے، کچھ بھی تو نہیں تھا اس وقت۔ قرآن سے پہلے اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل ہی نہیں کیا تھا تو نماز میں پڑھنے کی صورتیں بھی اس وقت نہیں تھی، تو پھر آپ کیا پڑھتے تھے؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، بس ایک توجہ، جس کو آج کل کے دور میں کہتے ہیں نا مراقبہ، یعنی اپنے تمام دنیا سے کٹ کر کے اپنے دل کو، دماغ کو، اپنے جسم کے ساری چیزوں کو اللہ کی طرف لے جانا اور غور کرنا۔ اس وقت قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، بلکہ اللہ کے پیغمبر اپنے سر کو جھکا لیتے تھے، سوچتے تھے یہ اتنا بڑا آسمان میرے رب نے کیسے بنا دیا، اللہ کی تعریف ہو گئی۔ اللہ نے اتنی بڑی مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور وہ کیسے کھلاتا ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ تو نبی اپنی زبان میں اللہ کی اس طرح تعریف اس وقت کرتے تھے، اللہ میرا وہ ہے جو آسمان اتنا بڑا بنا دیا، اتنی بڑی زمین بنا دیا، اتنی مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیا، اس کے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ اے اللہ تو بہت بڑی طاقت والا ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے۔ یہ سب آپ سرگوشی فرماتے تھے، یعنی آپ اللہ کی تعریف اپنی زبان میں کرتے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا اب میری زبان میں میری تعریف کرو، میرے کلام کو پڑھ کر کے میری تعریف اور بڑائی بیان کرو۔ اب سورہ فاتحہ، اب سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ ساری ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ تو آپ حسب معمول، جب قرآن نہیں اترا تھا، نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، تو آپ پوری رات اسی طرح کا وقت گزار دیتے تھے۔ جب نمازیں فرض ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا اور قرآن اتر گیا ہے، تو اب نبی اسی طرح سے پھر عمل کرتے تھے، دین میں دعوت و تبلیغ میں رہتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے، آپ بتاتے تھے، پریشانیاں بہت اٹھانی پڑتی تھی، فاقہ کا عالم ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی رات پوری کی پوری اللہ کے حوالے آپ کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی جب عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتے تھے، اور جب جس کا گھر پہلا پڑتا تھا اور اب وہ سلام کر کے وہ رخصت ہوتا تھا، بھائی میرا گھر آ گیا ہے، میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں، سلام مصافحہ ہوتا تھا، تو اس وقت میں کوئی پوچھتے تھے، اپنے ساتھی تھے، بتاؤ آج تیری رات کیسے گزرے گی؟ تو کہنے والا کہتا تھا آج تو میں نیت کر رہی ہوں آج پوری رات قیام میں گزار دوں گا، یعنی بہت لمبا قیام کروں گا، اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ دوسرا کہتا تھا میں تو آج نیت کر لیا ہوں آج میں اپنی پوری رات سجدے میں گزار دوں گا، یعنی لمبا سجدہ کروں گا۔ کوئی کہتا کہ آج میں قرآن رات میں پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہوں، پورا قرآن آج اس رات میں ختم کروں گا۔ صحابہ کا بھی یہ معمولات تھے، ان کے رات کے حصے بنتے تھے اور وہ بناتے تھے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو جاتے تھے، پوری رات اللہ کی عبادت میں لگتے تھے۔ اللہ کو ترس آیا، اے میرے محبوب ایسا مت کرو، اور آپ کے پاس کپڑا بھی کم ہے، آپ بس ایک کالی کملی یعنی بالکل ایک موٹا چھوٹا کمبل ہے آپ کے پاس، اس کو سخت سردی کے زمانے میں، اور مکہ بہت سرد ہوتا تھا، سخت سردی ہوتی تھی، اس موقع پر رات میں آپ اپنے ایک بالکل معمولی کیفیت کپڑوں میں آپ کمبل کو اوڑھ لیتے تھے اوپر سے نیچے سے، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے سامنے اب کھڑے ہوتے تھے اور اسی طرح عبادت کرتے تھے۔ نبی کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، بہت کبھی شاید کہ 2 ہو گیا ہوگا رسول اللہ کے پاس۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بہت اتفاق ہے کہ کبھی 2 ہو گیا ہو، ورنہ آپ مخصر و بیشتر آپ کے ایک ہی جبے ہوتے تھے، وقت ہوتا تھا اس کو ہم صاف کرتے دیتی تھی، دھول دیتی تھی، اور پھر دھوپ میں جلدی سکھا دیتی تھی، اور پھر رسول اللہ کو وہی دے دیتے تھے۔ اسی لیے ایک موقع ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہیں اور ایک نوجوان کو نماز پڑھنے کا تقاضا ہوا، اس کے پاس
بھی کپڑا نہیں تھا، اپنی ماں سے جا کے سوال کیا ہم کو کپڑا دیجئے، میں مسجد جاتا ہوں اور نماز پڑھوں گا رسول اللہ کے پیچھے۔ ماں نے کہا بیٹے میرے پاس کچھ انتظام نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہو، مسجد جانا چاہتے ہو، جاؤ محمد الرسول اللہ سے ملاقات کرنا، وہ تمہارا کچھ انتظام کر دیں گے، وہیں سے مانگ لینا۔ وہ نوجوان آتا ہے، نبی کو دیکھتے حجر مبارک میں تشریف فرما ہے، آواز دیتے ہیں، نبی پوچھتے ہیں کیوں اور کیسے آیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو کپڑا چاہیے، میرے پاس نہیں ہے، کھلا ہوا میرا بدن ہے، تہبند پہن کر کے آیا ہوں، آپ ایک جبہ مجھ کو دے دیجئے، ہم نماز پڑھیں گے آپ کے پیچھے۔ میری والدہ امی نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک ہی کپڑا ہے، آپ اسی جبے کو زیب تن فرما رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی کو اتارا اور دے دیا، اور وہ نوجوان نبی کے کپڑا پہن کر کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ خوش نصیب تھا کہ نبی کا کپڑا مل گیا، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آیا، اللہ رب العالمین کو یہ طرز نبی کا پسند نہیں فرمایا۔ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت تیار ہے، صحابہ انتظار میں، حضرت بلال جاتے ہیں الصلاۃ کہہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں الصلاۃ کہہ کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں الصلاۃ کہہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، بہت پریشان، آخر کہاں ہیں نبی، ہیں کہاں ہیں؟ دروازہ کھل نہیں رہا ہے، آپ باہر آ نہیں رہے، وقت ہو گیا ہے نماز کا، اور کیا کیفیت ہے اس وقت؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرمائے لیکن نکل نہیں رہے۔ جب چوتھی مرتبہ حضرت بلال پہنچے بے چینی کی کیفیت میں، تو نبی نے دروازہ کھولا اور بلایا، آؤ بلال۔ دیکھو جبہ تھا، ایک نوجوان آیا مانگا ہم سے، ہم نے اپنا جبہ اتار کر کے اس کو دے دیا، میرے پاس تو جبہ بھی نہیں، چادر بھی نہیں ہے، کیسے میں جاؤں نماز پڑھانے کے لیے؟ اس لیے جاؤ، کوئی اگر تمہارے پاس ہو یا کسی کے پاس ہو تو لے کر کے آؤ، جاؤ لے کر کے آؤ، تب میں نماز پڑھانے کے لیے نکلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سوچئے کتنے کپڑے ہیں ہمارے آپ کے پاس، کتنے ہیں، الگ الگ پروگراموں کے، الگ الگ دینوں کے لیے، الگ الگ محفلوں کے لیے، الگ الگ سسٹم کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنا اللہ پہنا رہا ہے، اتنا پہننے کے باوجود بھی اگر اللہ کی ناشکری تو اللہ ضرور سوال کرے گا۔ نبی کے لیے حضرت بلال ایک چادر جلدی سے انتظام کیے، اللہ کے پیغمبر اب نکل رہے ہیں چادر پہن کر کے، اوڑھ کر کے۔ قرآن کریم کی آیت اتری 10ویں جز میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز مت کیجئے کہ آپ کسی کو دے کر کے خود آپ اپنی تنگی میں مبتلا ہو جائیے۔ آپ کیوں دیا؟ نہیں دینا چاہیے تھا آپ کو نہیں دینا نہیں تھا، آپ انکار کر دیتے، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوتے، لیکن یہ پریشانی اٹھانا، یہ تکلیف میں مبتلا ہو جانا اور آپ کے لیے بے چینی، پھر صحابہ کو یہ بے چینی، آئندہ ایسا مت کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے اس حالت پر اللہ کو ترس آیا اور بتا دیا آپ ایسا نہیں کیجئے گا۔ یہاں سے علماء محدثین ایک اصول بنا دیے، اگر ہے تب تو صدقہ زکوٰۃ خیرات ادا کرو، اگر نہیں ہے تو مت کرو، دے کر کے پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا کہ ایک آدمی دے رہا ہے تو اس کو دکھا کر کے، دیکھ کر کے ہم بھی دے دیں اور ہمارا معاملہ کچھ اور ہو جائے، ایسا نہیں۔ اس لیے ہے تو صدقہ خیرات کیجئے، نہیں ہے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی کے پاس ایک بہت عمدہ قسم کے نہیں بلکہ ایک پھٹا پرانا کئی اس میں پیبند لگے ہوئے تھے، اس کمبل کو آپ اوڑھ لیتے تھے اور اوڑھ کر کے رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا المزمل، اے میرے کملی اوڑھنے والے محبوب، نام دیا اللہ تعالیٰ نے، اے میرے کملی اوڑھنے والے، لپیٹ کر کے کھڑے ہونے والا، اے مزمل۔ اس نام کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اسی حال میں یاد کیا جس حال میں وہ اوڑھ کر کے کھڑے تھے، کمبل لگا کر کے تھے، بدن کو کپڑے میں چپٹا کر کے تھے، اللہ نے اسی طرح سے اے کمبل اوڑھنے والا، اے کپڑے لپیٹ کر کے کھڑے ہونے والا۔ یہ اللہ کی طرف سے اتنا پیار لقب تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام اصل کیا ہے؟ عبد الرحمن نام ہے۔ کیا ہے؟ عبد الرحمن نام ہے، اصل نام ان کا عبد الرحمن۔ ایک بلی پال رکھے تھے،
وہ جب گھر میں آتے تھے تو بلی ان کے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور بلی پر ہاتھ پھیرتے تھے اور بلی سے بڑی پیار کرتے تھے وہ، اور بہت اس سے گفتگو بھی وقت پر فرماتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوا تو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ، مطلب ابو ہریرہ، بلی کا باپ، اے بلی کا باپ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن جو تھے وہ کیا کرتی ہیں؟ کہا کہ نبی نے پیار سے مجھ کو پکارا ہے، اے مدینے والو اب مجھ کو ابو ہریرہ ہی کر کے پکارنا۔ اس لیے یہ بہت پیارا لفظ ہے، پیارا جملہ ہے۔ اس لیے ہاں حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور اصل نام چھپ گیا، اور وہ لقب جو نبی نے پیار سے پکارا تھا اسی کو آگے بڑھا دیا۔ ابو ہریرہ بلی کا باپ، بہت پسند کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سے نبی خوش ہوئے کہ اللہ نے میرے اس غربت کی حالت میں مجھ کو پکارا ہے، میرے اس کپڑے کو یاد کیا ہے، جس کپڑے کو پہن کر کے اوڑھ کر کے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کپڑے پر مجھ کو اللہ نے یاد کیا ہے۔ تو نبی بھی اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں اور لگائے، اور کیا فرمایا اللہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نماز کی حالت کو بیان فرمایا۔ ہرگز نہیں، آپ پوری رات مت کھڑے ہوئیے، آپ کا کھڑا ہونا مجھ کو ترس آ رہا ہے، آپ کے پاؤں میں ورم آتا ہے، مجھ کو ترس آ رہا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کے حصے آپ بنا لیجئے، ہاں تھوڑی دیر کھڑے ہوئیے، تھوڑی دیر سو جائیے، تھوڑی دیر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ لگائیے، پوری رات مت کھڑے ہوئیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کے حصہ بنائیے، آدھے رات میں کھڑے ہوئیے یا اس کے تیسرے حصے میں آپ کھڑے ہوئیے، مکمل پوری رات مت کھڑے ہوئیے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ پوری رات اگر کوئی آدمی بیوی بچے کو چھوڑ کر کے عبادت میں لگ جاتا ہے، اور اگر اس کی بیوی اس کے بچے اس سے نالاں ہیں، تو وہ نفل پڑھنا بہتر نہیں ہے، نفل پڑھنا بہتر نہیں۔ بیوی کو ناراض کر کے، بچوں کو چھوڑ کر کے پوری رات اگر وہ عبادت میں لگ جاتا ہے تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں۔ اللہ نے دو طرح کی عبادتیں بنائی، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، لہذا بندوں کا بھی حق اللہ نے دیا ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ رات گزارو تھوڑی دیر، اور پھر آخری وقت میں اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اگر آپ اور چاہتے ہیں تو میرے محبوب تھوڑا سا اور آپ کو دیتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں تھوڑی سی اور رات آپ عبادت کر لیجئے، لیکن پوری رات نہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر اپنے رات کے 3 حصے بنا لیتے ہیں، عشاء کے بعد ایک حصہ آپ سو جاتے ہیں، اور آپ پھر ایک حصہ اللہ رب العالمین کے لو اور عبادت میں، اور آپ اسی حالت میں لگا دیتے ہیں، اور پھر ایک حصہ جو ہے وہ فجر کے وقت کے لیے تیاری میں لگا دیتے ہیں۔ یہ 3 حصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے 3 حصے بنائے، مغرب سے عشاء تک کے ایک حصہ، اور عشاء سے لے کر کے تہجد کے اس وقت کے شروع ہونے تک کے ایک حصہ، اور تہجد سے لے کر کے فجر تک ایک حصہ۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے سے لے کر کے عشاء کے وقت تک آپ نے ایک حصہ فرائض میں لگایا، اور عشاء کے بعد آپ نے ایک حصہ تہجد کے وقت سے پہلے آپ اپنے بیویوں کے لیے لگایا، اور پھر اس کے بعد ایک حصہ تہجد سے لے کر کے فجر کی نماز تک کے جو لگایا۔ یہ 3 حصے ہو گئے میرے بھائیو بزرگوں۔ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور نماز آپ پڑھیے تہجد، اور نماز آپ رات میں نفل پڑھیے۔ دیکھیے قرآن کو ٹھہر کے پڑھیے گا، آپ کا ٹھہر کے پڑھنا مجھ کو بڑا پسند آتا ہے، بڑا پسند آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ٹھہر کر کے پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سناتے تھے، حضرت جبریل نبی کو سناتے تھے، صحابہ سنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو مدینہ طیبہ میں سب سے عمدہ قاری، بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے محبوب آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ذرا آپ ابی ابن کعب سے بھی قرآن سنیے، اس کا پڑھنا مجھ کو بہت پسند لگتا ہے۔ تو نبی نے بلایا اور بلا کر کے کہا ابی ابن کعب ذرا مجھ کو تم قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت
ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا شاگرد، آپ کا خادم، آپ کا غلام، ہم آپ کو سنائیں یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ انکار کرنے لگے، ہم نہیں سنا سکتے آپ کو، نہیں پڑھ سکتے آپ کے سامنے۔ نبی نے فرمایا ابی سناؤ مجھ کو، تم سناؤ پڑھ کر کے۔ کہا کہ نہیں سنا سکتا ہوں یا رسول اللہ، ہمت میری نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھ کر کے سناؤ۔ اب جب دیکھیں محبت میں بات ہو رہی ہے تو پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا میرا نام اللہ نے لیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول فرمایا ہاں ابی تیرا نام لے کر کے اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے پڑھنے کے لیے۔ اب پڑھتے ہیں حضرت ابی بن کعب کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھ کو تو اس حکم کو بجا لانا ہے۔ تو نبی قرآن پڑھتے تھے، اللہ نے فرمایا ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے، جلدی جلدی نہ پڑھیے، گھاوری ہو کر کے نہ پڑھیے۔ اب قرآن جب اترتا تھا اس موقع پر جلدی جلدی آپ حفظ کرنا چاہتے تھے، پریشانی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اے میرے محبوب آپ کے سینے پر قرآن ہم جما دیں گے، آپ تکلیف مت اٹھائیے۔ اس پر سے اندازہ ہوتا ہے اللہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنے محبوب کو کسی مشقت میں ڈال دے۔ پھر یہ بھوک کا رہنا، یہ تکلیفوں میں رہنا، ایک کپڑے ایک چادر میں زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے جب اللہ نہیں چاہتا تھا تو یہ تنگی کیوں دی اللہ کو، کہ رسول کو تنگی کیوں ہے؟ ایک چادر کیوں ہے؟ ایک کپڑے کیوں ہے؟ گھر چھوٹے کیوں ہیں؟ بسترا سونے کے لیے عمدہ کوالٹی اور اچھے قسم کے نہیں ہیں، یہ بھی تو تکلیف ہے۔ یہ ہم اور آپ اس کو تکلیف سمجھتے ہیں کیا؟ ہم اور آپ اس کو تکلیف سمجھتے ہیں، اللہ والے اس کو تکلیف ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ والے تو اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو نعمت سمجھتے ہیں، اس کو تکلیف نہیں سمجھتے۔ اگر تکلیف سمجھتے اور تکلیف سمجھ کر کے اس زندگی کو گزارتے تو اللہ خود فرما رہا ہے جبریل جا کر کے میرے محبوب کو پوچھو اگر وہ چاہیں تو یہ کالے کالے بتہا پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں گے۔ نبی کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، حکم کریں گے تو پہاڑ چل کر کے آ جائے گا ان کے پاس۔ تو اللہ جو یہ تکلیف دیا نہیں ہے بلکہ اسی حال میں وہ رہنا پسند کرتے تھے، وہ عیش و آرام کی زندگی نہیں چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ سب سے آرام ہے، اس لیے تو ہم گزار ہی دیں گے۔ لہذا نبی کو اللہ تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے فرمایا رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعریف بھی کی اس میں، اور تعریف کرتے کرتے پھر اس کے رات کے 3 حصے بتائیں۔ ان ربک، اللہ رب العالمین نے یہاں سے لے کر کے آخری آیت تک کے بتایا وہ رات کو آپ 3 حصے بنائیے، اور وہ لوگ مجھ کو بہت پسند ہیں، وہ جماعت بہت پسند ہیں، وہ آپ کے صحابہ بہت پسند ہیں جو رات کے 3 حصے بنا لیتے ہیں، 3 حصے بنا لیتے ہیں اور قرآن کو پھر اس میں پڑھتے ہیں اور قرآن پر وہ عمل کرتے ہیں، ہم اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ لہذا صحابہ کے 3 حصے، ہمارے کتنے حصے رات کے؟ کبھی حصہ ہی نہیں لگایا، حساب ہی نہیں لگایا، ہم لوگ بے حساب چلتے، کیا بے حساب کی ہماری زندگی چلتی ہے۔ طبیعت چاہیے تو بس، طبیعت نہ چاہیے تو بس، سونے پر آیا تو بالکل 2 رات 3 رات ایک ہی مرتبہ سو کے گزار دیا، اور جگنے پر آیا تو ایک ہی مرتبہ 3 راتیں جگ لیا۔ ہماری کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، اور کوئی ترتیب نہیں، ہمارے زندگی کا کوئی اصول نہیں ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی کے اصول سے ہٹ گیا تو اس کے لیے بڑی پریشانی آ جاتی ہے، بہت پریشانی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کے اصول مرتب کرنا چاہیے۔ ہم کو دین میں کیا کرنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے، رات کتنے وقت تک جگنا ہے، رات کتنے وقت تک کہ ہم کو بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، رات ہم کو اللہ کے لیے کتنا لگانا ہے، یہ سب ترتیب آدمی کو بنانا چاہیے اور ایک اصول مرتب کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کر کے جو آدمی زندگی گزارتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، گھبرے نہیں ہوتا، بھاگ دوڑ میں اس کے پسینے نہیں بہتے ہیں۔ وہ ترتیب بنا لی، ہم کو یہ وقت میں یہ کام کرنا ہے، اللہ وقت پر وہاں پہنچا دیتا ہے، ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا ہے۔ میں کشنپا گارڈن تلک نگر سے نکلتا ہوں، کوئی تعریف کی نہیں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، نکلتا ہوں وہاں سے افطار کے بالکل ساری چیزوں سے فارغ ہو کر کے جو میسر ہے کھا لیا، نکلا وہاں سے، اور یہ میں نے معمول بنا لیا ہم کو جا کر کے پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے ہم کو نماز پڑھنی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ،
ہے دور تو ہے لیکن جانا ہے ہم کو اور وہاں پہنچنا ہے۔ جب میں نے ایک اصول اپنا بنا لیا تو الحمدللہ آج کتنے اب 26 دن تک کے ہونے جا رہے ہیں، کسی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے اس کو رکھ لیا اپنی زندگی میں، ہم کو کرنا ہے، ہم کو جانا ہے، چاہے ٹریفک آ جائے، چاہے بارش آ جائے، چاہے طوفان آ جائے۔ اور اللہ جزائے خیر دے، ہمارے جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی بیچارہ مستعد اس وقت تیار رہتا ہے، اور وقت پر ہم اذان سے پہلے یہاں پہنچ جانے کی کوشش کرتے ہیں تکبیر اولیٰ سے۔ میں یہ بتلانا ہے کہ اگر آپ عزم کر لیں گے، ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو فجر کی نماز پڑھنا ہے، چاہے ہم پوری رات جگ جائیں، قسم خدا کی نیند کو اللہ میٹھی بنا دے گا، زحمت نہیں بنائے گا۔ اور اگر آپ ارادہ ہی نہیں کریں گے تو اللہ اسی نیند کو مردوں کی طرح بنا دے گا، سوتے رہیں گے، کبھی بھی طبیعت میں بشاشت نہیں آئے گی، جب بھی اٹھو تو مردہ کی طرح بات کرے گا انسان۔ کیا حضرت جگ گئے نا، اس کی وجہ سے بالکل نہیں، مر جاؤ، مردہ ہو جاؤ، اور کیا ہو جاتا؟ جب کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اپنی زندگی کے ایک اصول بنا لینا چاہیے، اور اللہ پھر اس پر میں راستے کھول دیتے ہیں میرے بھائیو بزرگوں۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی سورت پاک میں کہ تم اپنی زندگی کو ان اصولوں کے ساتھ ڈالو۔ ثلث اللیل، رات کے 3 حصے بنا لو، ایک حصے میں قرآن پڑھنا، ایک حصے میں نماز پڑھنا، ایک حصے میں بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں کر لو۔ آخر میں اللہ فرمایا جو میسر آ جائے وہی پڑھو قرآن میں، کوئی ضروری نہیں کہ پورا قرآن پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے الگ الگ انداز تھا، کوئی چاہتے تھے ایک سورت پڑھتے تھے، کوئی چاہتے تھے آدھے قرآن کر لیتے تھے، کوئی چاہتے تھے ایک ہی رات میں پورا قرآن بھی پڑھ لیتے تھے، اور کوئی چاہتے تھے تو صرف قل ھو اللہ احد ہی پڑھا کرتے تھے، کچھ اور نہیں پڑھتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیع بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جن کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا اور نبی تبوک میں ہیں۔ حضرت جبریل پہنچے، یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا مدینے میں، آپ کو نماز جنازہ پڑھانا۔ کہا کہ جبریل میں یہاں اور مدینہ وہاں کیسے نماز پڑھاؤں گا؟ کہا کہ جنازہ اٹھا کر کے فرشتے یہاں لا دیتے ہیں، آپ نماز پڑھائیے پھر لے جائیں گے فرشتے، لے جائیے فرشتے۔ اللہ اکبر، ہوا ایسا۔ یا اگر آپ چاہیں تو یہاں سے سارے فاصلے کو اللہ ہٹا دے گا اور وہ وہاں ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ روایت میں ہے کہ جنازہ حاضر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت مسرور ہوئے، پوچھیں بعد میں جبریل یہ کون سا عمل کرتا تھا جس کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اللہ نے بھیج دیا؟ آگے روزانہ 1000 یہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتا تھا، اس کے بغیر وہ سوتا نہیں تھا۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھا وہ ایک قرآن کا ثواب لے لیا۔ بعض لوگ حدیث سمجھتے نہیں، مفہوم سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب باتیں، یہ سب جماعت والے بول کر کے آدمی کو اور گنہگار بنا دیا۔ نہیں ہے، یہ ہے قرآن میں اللہ کا ایک خاص مقصد ہے کہ تم ہم کو پہچانو۔ کیسے پہچانو؟ میرا کوئی ثانی نہیں، میں اکیلا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، ہمارا کوئی ثانی نہیں، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں ساری چیزوں سے۔ یہی ہے مقصد اللہ کا کہ میرے بندے مجھ کو سمجھ لیں، اور تہائی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان کو بیان فرمایا ہے، میں اکیلے ہوں۔ باقی اور حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزے اور دینی مسائل کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، لیکن اصل جو ہے مقصد اللہ کا وہ یہ بتانا ہے میں بے نیاز ہوں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی ثانی نہیں ہے، میرا کوئی بچہ اور بچی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ اسی لیے جب یہ آدمی یہ اقرار کرتا ہے تو اللہ اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَتَيَسَّرْ، جتنا تجھے آسانی ہو سکے اے میرے محبوب قرآن پر، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اور اس سے آپ فارغ ہو جائیں، نماز پڑھ لیا، تہجد آپ نے، قرآن پڑھ لیا رات میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ، فرض نماز پڑھتے رہیے۔ کیا کیجئے؟ ایسا نہیں کہ آدمی تہجد کی نماز پڑھتا اور فرض چھوڑ دے اور کہے کہ نہیں حضرت میں تو رات میں تہجد پڑھا کرتا ہوں، کچھ کامیابی نہیں ہوگی جب تک فرض نہیں پڑھو گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک رات ایسے ہوئے کہ پوری رات عبادت کیے اور فجر کی نماز میں حاضری نہیں ہوئی۔ امیر المومنین پہنچ گئے گھر پر،
دروازہ کھٹکھٹائیں، سلمان رضی اللہ عنہ باہر آئیں، امیر المومنین کیسے تشریف لانا ہوا؟ تم فجر کی نماز میں نظر نہیں آیا، جبکہ میں تجھ کو پہلے دیکھتا تھا، لیکن آج کیا ہوا؟ اسی لیے میں آگے کہیں طبیعت وغیرہ تو خراب نہیں۔ امیر المومنین رات بھر تہجد میں مصروف رہا، قرآن میں مصروف رہا، آخری وقت میں آنکھ لگ گئی امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا اگر تم عشاء میں سو جاتے اور پھر فجر میں اٹھ کر کے جماعت میں شریک ہو جاتے، میرے نزدیک یہ افضل ہے اس شخص سے کہ جو رات بھر تہجد پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرض جو اللہ نے کر دیا وہ ضروری ہے، اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں وہ نوافل میں ہیں، اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ پکڑے گا نہیں، گنہگار میں نام نہیں لکھے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تہجد، یہ قرآن کی تلاوت رات میں کرنے کے بعد بھی میرے محبوب فاقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنا، پانچوں وقت کی پابندی کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَوَاتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور بڑھا کر کے زکوٰۃ فرض ادا ہو جائے تو ذرا اور نفلوں کے ذریعے سے اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ کیا مطلب؟ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کریمہ سے کہ ایک آدمی کے پاس صاحب نصاب ہونے کی یہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسی چیز اللہ کو پیش کر دیں جو اللہ راضی ہو جائے، اور وہ اپنے ضروریات کو روک کر کے بچا کر کے کچھ اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے۔ یہ جب آیتیں اتری تھی تو پورے مدینے میں یہودی ہنگامہ مچا دیے، اللہ غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، ہم مالدار ہو گئے، وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، لیکن اللہ کا یہ مقصد تھا ہم کو تم نہیں دو، میرے بندے کو دو گے تو ہماری رضا تجھے پہنچے گی، ہماری رضا پہنچے گی۔ اس لیے قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے ادا کرنے کے بعد بھی اگر تم کچھ نفلی صدقات کرنا چاہو اور اپنی ضرورت کو روک کر کے اگر کچھ دینا چاہو تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کا بدلہ تجھے بہت اچھا دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ ہم تیری مغفرت فرمائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرمایا ہم تمہارے مال کو بڑھا دیں گے۔ وہ واقعہ شاید کبھی سنے ہوں گے اور سننا بار بار ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 7 دن سے بھوکی تھی اور علی بھی 7 دن سے بھوکے تھے۔ 7 دن کوئی معمولی دن ہے؟ صرف اگر بغیر سحری کا اگر روزہ شروع ہو جائے تو فتویٰ پوچھنے لگتے ہیں، کیا ہو جائے گا روزہ؟ فتویٰ پوچھنے لگتے ہیں ہم لوگ، روزہ ہو جائے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ کہہ دیا مولوی صاحب، اور ہاں کہنا بھی ہے کہ ہاں روزہ آپ کا ہو جائے گا، تو پھر وہ گھڑی دیکھتا رہے گا کب یہ اذان پکار دے۔ ایک دن میں ہماری حالت پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ 7 دن کوئی معمولی چیز نہیں، 7 دن کا فاقہ، پانی پر روزہ، پانی پر افطار، اور یہ نفلی روزے رکھ رہے ہیں، فاقہ ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ذہنوں میں ایک کیڑا ان کا ہے، اور بہت سارے لوگ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ صحابہ جو روزے نفلے رکھتے تھے کھانا نہیں ہوتا تھا، اسی لیے نعوذ باللہ وہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر! ارے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے صحابہ چاہتے ہیں تو سونا، گھر، دیوار سب بنا دوں گا، لیکن صحابہ نہیں لینا چاہتے تھے، وہ اسی طرح زندگی گزار دینا چاہتے تھے، لہذا وہ مجبوری میں کوئی ایسا روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن ہاں وہ حرام کی طرح نہیں چلے جاتے تھے۔ اگر آج ہمارے گھر میں ذرا فاقہ ہو جائے، اگر عید میں ایک کپڑا ہم کو نہیں حلال پیسے سے میسر ہو، تو آج کا مسلمان رشوت پر پیسہ لے گا اور اپنے گھر نیا کپڑا بنا کر کے پہنے گا۔ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ آج اگر ہماری شادی بیاہ کے اندر میں اگر ہمیں اس حیثیت کے مطابق پیسے اور دولت نہیں ہے جس حیثیت سے خرچ کیا جا رہا ہے، تو پھر ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، رشوت پر لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، مانگتا ہے، اور پھر آ کر کے وہ اتنی شاندار دعوت کرتا ہے اور وقتی طور پر میں لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، اسی لیے 7 دن کی بھوکی فاطمہ اور علی دونوں آمنے سامنے بیٹھے، محبت کی نظر پڑتی ہے تو علی سے پوچھتی ہے فاطمہ کیا کرنا؟ علی یہ 7 دن ہو گئے ابھی تک کچھ انتظام نہیں کر رہے ہو۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ میں بھی کیا کروں، سمجھ میں بات نہیں آتی۔ آج کا شوہر پہلے سمجھ جاتا ہے، پوچھتی ہو کیا جا ابا کے یہاں سے کچھ لے کر کے آ جاؤ نے، جاؤ نے وہاں پہ لے کر کے آ جاؤ، ہم سے پوچھتی کیا ہے، ہم کو کیا کہتی ہے، سارا رخ وہاں منتقل ہو جائے۔
لیکن فاطمہ بھی سمجھتی تھی کہ میرے ابا اگر کھاتے تو مجھ کو ضرور کھلاتے۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس اگر کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا بھی آ جاتا تھا تو آپ اس کو ایک ٹکڑا اور بناتے تھے اور حضرت فاطمہ کے لیے بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے شاید میری بیٹی بھی فاقے میں ہوگی، جا پہنچا دو۔ یہ حال تھا اس نبی کے گھر گھرانے کا۔ میرے بھائی بزرگوں، دین اتنی آسانی سے نہیں آ گیا۔ اس دین اور ایمان ہمارے تک جو پہنچا ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو محنت و مشقت کی قربانیاں پیش کی گئی ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا کہ کیا کروں فاطمہ تو ہی بتا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی اچھا ایک چادر رسول اللہ نے دیے، ابا جان دیے ہیں ہم کو، ہم رکھے ہیں اس کو بہت سنبھال کر کے کہ وقت ضرورت پر کبھی کبھی اوڑھ لیا کرتی ہوں، پہن لیتی ہوں، کبھی باہر جانا ہوتا ہے، ایسا کرو یہی چادر لے جاؤ مدینے کے بازار میں بیچ کر کے آ جاؤ۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو یمن کا بادشاہ نے خوبصورت جوڑا بھیجا، خوبصورت جوڑا بھیجا، آپ اس کو پہنیے، زیب تن فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں جب وہ ایمان لایا تو بھیجا خوبصورت جوڑا، آپ لے لیے، لیکن اس کو کبھی آپ زیب تن نہیں فرمایا، بلکہ اس کو کیا کیے مدینے کی ان لڑکیوں کے لیے وقف انہوں نے کیا جن کے نکاح اور شادی کا عمل ہوتا تو آپ اس کو بھیج دیتے تھے، اور وہ لڑکی وہ دلہن بن کر کے اس کو پہنتی تھی اور 2-3 دن رکھ کر کے پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو واپس کر دیتی تھی۔ روایت میں لکھا ہے کہ مدینے کے 500 لڑکیاں یعنی دلہنوں نے اس جوڑے کو پہن کر کے اپنے نکاح کی خوشیاں منائی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ ایسے زندگی گزارے۔ تو حضرت فاطمہ دے دیے، جاؤ علی جا کر کے بیچ کر کے آ جاؤ۔ حضرت علی 2 قدم آگے نکلے تو پھر پلٹ کر کے آئے، کتنے میں بیچوں گا؟ مال کس کا ہے؟ بیوی کا ہے، اس لیے پوچھ لے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ 6 درہم بیچ دو، 6 درہم کا حصہ ہم سوچتے ہیں، وہ 6 درہم جب آ جائیں گے تو کیا کریں گے، 2 ہم رکھیں گے، 2 تیرے لیے ہوگا، 2 رسول اللہ کے لیے بھیجیں گے، یا 2 ہم لوگ رکھ لیں گے، 2 رسول اللہ کے لیے بھیجیں گے اور 2 اللہ کے راستے میں دیں گے۔ یہ حصہ لگا لیا۔ آنے سے پہلے ہم اور آپ کہیں گے ابھی رک جائیے نا حضرت، وہ سامان نہیں بکا ہے تو اس سے پہلے زکوٰۃ دینا کیا ہے، اس سے پہلے دے دینا کیا، ذرا رک جائیے نا، انتظار کیجئے نا۔ لیکن وہ پہلے حصہ لگا دیے، یہ بک جائے گا، اور 6 درہم کی قیمت لگا کر کے بس اتنا ہی۔ حضرت علی گئے اور جا کر کے مدینے کے بازار کے ایک گوشے میں چپ چاپ خاموش کھڑے ہو گئے۔ کھڑا ہونا تھا، اچانک ایک شخص نمودار ہوا، کہا کہ سلام کلام، کیا بیچ رہے ہیں؟ کہا کہ چادر۔ میرے ہاتھ بیچیں گے؟ کہا کہ ہاں بیچوں گا، لے لیجیے۔ کتنے میں؟ کہا کہ 6 درہم۔ کہا کہ بہت مناسب قیمت آپ رکھیں، ٹھیک ہے دیجیے، لیجیے، مناسب قیمت۔ ہمارا آپ ہوتے تو ذرا بیوی سے چھپا کر کے 2 درہم اور بڑھا دیتے ہیں، چلو یہ اس کی قیمت ہے، یہ میری قیمت ہے، یہ کمپنی کی قیمت ہے، یہ میری دکان کی قیمت ہے۔ ہم تو لائٹوں پر قیمت بڑھاتے ہیں، اسی لیے تو آج انسان سے پریشان ہے، انسان سے پریشان ہے، اور انسان کے لیے ایک کہیے کہ تو مجبوری بنا کر کے انسان سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ 6 درہم لے لی، حضرت علی خوش ہو گئے۔ چلو کئی دنوں کے بعد یہ 6 درہم آئے۔ سورہ مزمل کی اس آیت کریمہ کی آپ کو خلاصہ سنا رہا ہوں۔ لے کر کے حضرت علی چند قدم آگے بڑھے تو پیچھے سے ایک جواب دیا، آواز دیا، اے جانے والا جو کچھ تیرے پاس ہے اللہ کے نام پر دے دو مجھ کو، میرے بچے بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آقا ہے میرے گھر میں۔ حضرت علی پلٹ کر کے دیکھے، کہا کہ یہ پیشاور فقیر نہیں لگ رہا ہے، اگر پیشاور ہوتا تو 1 مانگتا، 2 مانگتا، آدھا مانگتا، یہ کہہ رہا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے۔ تو لگ رہا ہے اوپر سے امتحان شروع ہو گیا۔ کہاں سے؟ اوپر سے شروع ہو گیا۔ پیشاور ہوتا تو کیا کہتا، صدقہ فطرہ دے دیجئے بس، وہ کہے گا 10 روپیہ دے دیجئے، 1 روپیہ دے دیجئے، لیکن یہ ایسا نہیں لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اسی لیے کہہ رہا جو کچھ تیرے پاس ہے، اور وہ اللہ کا نام بھی لیا، اللہ کے واسطے دے دیجئے، میرے بچے سب بھوکے پریشان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، 6 کے 6 نکال کر کے دے دیتے ہیں، جس اللہ کے نام پر دے رہا ہوں وہ اللہ مجھ کو ضرور دے گا۔ اب تو کچھ بھی نہیں، پہلے ایک چادر بھی تھی، وہ چادر بھی چلی گئی ہے، چادر بھی چلی گئی۔ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، دو تم اللہ کو قرض حسنہ، ہٹ کر کے دو، اپنی ضرورت کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو۔
اپنی ضرورت کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو، روک کر کے کسی کی مدد کرو. کوئی ضروری نہیں باہر، بلکہ تیرے رشتہ دار میں کوئی ہے اس کی مدد کرو. اپنی ضرورت کو روک کر کے اپنے بھائی بہنوں کو مدد کرو، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو، اپنے دوستوں کی مدد کرو، اپنے خیر خواہوں کی خبر رکھو، دین کی خدمت کرنے والوں کی خبر رکھو. اللہ نے فرمایا ہے میرے بندوں میں سے کتنے ایسے بندے ہیں جو شرم کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. ویسے لوگوں کو آپ ڈھونڈ کر کے دیجئے، اس کی ضرورت پوری کیجئے. حضرت علی خاموش، کہا کہ اب جاؤں کا بازار تو اب جا ہی نہیں سکتا ہوں، گھر ہی جاؤں گا. اسی لیے گھر کی طرف پھر آگے بڑھے تو ایک شخص نمودار ہوا، اونٹ لے کر کے سامنے آیا. بھائی میں اونٹ بیچنا چاہ رہا ہوں، آپ خرید لیں گے میرے اونٹ؟ کہا کہ بھائی میرا جیب بھی خالی ہے اور اونٹ بھی جانتا اونتا بھی نہیں بیچنا اچنا. آگے لے لو نا میرے ہاتھ سے، میں ادھار دے دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ادھار دے دیتا ہوں. جب پیسے ہو جائیں گے آپ مجھ کو دے دیجئے گا، لے لیجئے، جائیے بیچیے، کچھ نفع آپ کو ملے گا، ہماری بھی زندگی بن جائے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے حوالے، حضرت علی لے لیتے ہیں ادھار. ٹھیک ہے دے دیجئے، جب بیچ لوں گا تو پہلے پہنچا دوں گا آپ کو. حضرت علی لے کر کے چند قدم پھر مدینے کے بازار کی طرف لوٹتے ہیں. ایک شخص نمودار ہوا، سلام کلام، آپ کا اونٹ بہت اچھا ہے، میرے ہاتھ بیچیں گے؟ کہا کہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ خریدیں یا کوئی خریدے؟ تو میں تو چاہتا ہوں. کہا کوئی ذات نہیں پسند ہے یہ مسلمان ہی خریدے گا؟ ہوٹل پر آ جائے، مسلمان کے ہوٹل پر چائے پینے والا چاہے مولوی ہو یا جاہل ہو سب کو پلا دے گا، ہندو ہو یا مسلم ہو سب کو پلا دے گا. ہندو کی دکان پر جاؤ، غیر مسلم کی دکان پر جاؤ، جو چاہے سب پلا دے گا. بیچنے والا ذات پات کو نہیں دیکھتا ہے، مذہب اور ملت کو نہیں دیکھتا ہے. تجارت ایک عام چیز ہوتی ہے، خریدنے والا دیکھے ہم کو کہاں لینا ہے، کہاں پینا ہے، کہاں کھانا ہے. یہ خریدار کی حیثیت اور نیت ہے، لیکن تجارت تاجر کبھی اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے. حضرت علی کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہی لے لیجئے. کہا کہ قیمت؟ کہا کہ آپ لگائیے. کہا کہ نہیں اونٹ تیرا ہے تو لگا دو. کہا کہ نہیں مناسب آپ ہی لگا دیجئے، میں تو کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. تو قیمت لگانے کا بھی حکم شریعت میں ہے کہ دیکھو اگر ایک آدمی جانتا نہیں، تجارت کبھی نہیں کرتا، موسم میں نکل کر کے آ گیا. مثال کے طور پر میں بقرعید کے موقع ہے، ایک غریب اپنے گھر میں 2 بکرے پال رکھا تھا، کبھی بھی وہ کاروبار نہیں کیا تھا، کبھی بھی وہ بکرے کا سودا نہیں کیا تھا، نہ خریدا تھا. وہ بچپنا اس کا پال پوس کر کے اس کو بڑا کیا. سیزن موقع دیکھا بھی مسلمان خریدیں گے، بازار میں آ گیا. اب وہ سیدھا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہے، خریدنے والا بڑا ہوشیار ہے، تو کیا کرے وہ قیمت اس کو مناسب بتا کر کے اس سے خریدے. یہ نہ دیکھے کہ یہ آدمی بالکل بیوقوف ہے تو لہذا اس کو کیا کرے، بیوقوف بنا کر کے 2000 کے 1500 میں خرید کر کے اس کو بھیج دے اور اپنے لیے خوشی منا لے، ہم کو تو بکرا بہت سستا مل گیا الحمدللہ. ایسا نہیں، بلکہ مناسب لگانا. اور بیچنے والے کے لیے بھی حکم ہے سیزن اور موسم دیکھ کر کے بڑھا نہیں دینا، بلکہ اسی ترتیب سے. یہ ضرورت زندگی ہے، اسی لیے مناسب لگانا اور وہی قیمت میں دینا. اب تو یہ تجارت کے نظام ہی ٹھپ ہو گئے ہیں، اب تو منہ اور موقع دیکھ کر کے بات ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا کہ یہ بہت عمدہ اونٹ ہے، اسی لیے 160 میں دینا چاہتا ہوں. حضرت علی دل سے خوش ہوئے، اللہ تیرا بہت کرم ہے، 100 میں ادھار لیا ہوں، 60 تو نفع کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے آپ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو دیجئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ لیتے ہیں. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، دو تم اللہ کو دو. لہذا فوراً حضرت علی کے پاس میں پیسے آ گئے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرنا تھا؟ 100 واپس کرنا تھا. کس کو؟ جس سے ادھار لیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس شخص کا چہرہ تو دیکھا لیکن چہرے کے بعد اس کا پتہ نہیں پوچھ سکا، اتنا موقع نہیں ملا. وہ دیا اور چلا گیا، لیکن وہ چہرہ بھی عجیب و غریب تھا، میں اس کی شناخت بھی ٹھیک سے اپنے ذہن و آنکھوں میں بیٹھا نہیں سکا. لہذا پورے مدینے کے بازار میں چکر کاٹتے ہیں، جہاں اونٹ لوگ خریدتے تھے بیچتے تھے، وہاں جا کر کے ایک فرد سے پوچھ رہے تھے تم نے میرے ہاتھ سے اونٹ کا سودا ادھار کیا تھا؟ اگر کیا ہے تو میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، یہ درہم ہے لے لو اور اپنا کام ہم سے چکتی کر لو، یہ ہے پیسے لے لو 100. ہر ایک آدمی کہا کہ نہ میں تو نہیں دیا تھا آپ کو، نہ آپ سے سودا تو نہیں کیا تھا.
ہم اور آپ ہوتے تو چھوڑو یہ بیوقوف چلا آیا ہے، آؤ جی دونوں مل کر کے پارٹنرشپ ہو جائیں گے، پارٹنرشپ ہو جائیں گے دونوں آدمی، یہ بیوقوف کہاں سے چلا آیا ہے؟ لیکن وہ جانتا ہے کہ دنیا میں اگر اس پیٹ کو ہم بھر لیں گے اس ناجائز طریقے سے تو یہ کھانا اور بریانی کی خوشبو تو ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ آگ بن کر کے میرے پیٹ کو جلائے گی۔ اس لیے جانتے ہیں لوگ، جو جانتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کر لو چاہے بعد میں دیکھیں گے، تو اس کے لیے آگ کا انگارہ بھر لینا بہت آسان ہے، وہاں بڑی مشکل کی زندگی ہے۔ پھرتے ہیں بازار میں اللہ اکبر، لیکن وہ آدمی عطا پتہ نہیں ملتا ہے، واپس رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، حضرت فاطمہ بھی گھر میں بے چین، علی بازار میں پریشان، یہ دینے کے لیے پریشان ہے، وہاں حضرت علی کے انتظار میں وہ پریشان ہے، کیا ہوا میری چادر بکی یا نہیں بکی، شام ہوگی ابھی تک آئے نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی خرید سکا یا نہیں خریدا، حضرت علی کے حال کیا ہوگا؟ وہ زمانہ فون کا نہیں تھا، ابھی دیکھو نا جیب سے موبائل نکالو، دیکھو کتنے فون آگے ہوں گے، کیا ہے اب تو رمضان 26ویں ہو گیا، ابھی بھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، زمانہ وہ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کے پاس اپنے احوال بتائیں، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، سنو اب دلچسپ بات۔ نبی فرماتے ہیں، اے علی تمہارا صبح سے لے کر کے شام کی پوری کارروائی حضرت جبریل نے آ کر کے مجھ کو سناتے رہے بتاتے رہے۔ جب تو میری بیٹی فاطمہ کی چادر لے کر کے مدینے کے بازار میں کھڑا ہوا، عرش میں آسمان میں ساری جنت کی حوریں اللہ سے التجا کر دی، بیٹی فاطمہ کی چادر جا رہی ہے بازار میں بکنے کے لیے، اللہ اگر تحفے کے طور پر میں آپ لا دیں تو کل جب فاطمہ جنت کی سردار بن کر کے عورتوں کے ساتھ آئے گی تو ہم لوگ اس کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس کی چادر ہم لوگ ہدیے میں پیش کریں گے، تحفے میں پیش کریں گے۔ اے اللہ یہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی کی چادر کوئی دنیا کی عورت نہ اوڑھے بلکہ ہم لوگ اس کو رکھیں گے۔ تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا، اے علی 6 درہم میں اس نے خرید لیا، تمہاری منہ مانگی قیمت پر خریدا ہے، لہٰذا جب تمہارے پاس آیا تو اللہ نے کہا دیکھو یہ نبی کا داماد ہے، ذرا آزماتا ہوں یہ کتنا پکا ہے، کتنا سچا ہے، مال سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے۔ لہذا ایک فرشتہ پھر آیا اور آ کر کے تم سے سائل بن کر کے لیا۔ پتہ نہیں چلتا میرے بھائیو بزرگوں کون آ جائے کب کیسا آ جائے، کبھی باپ بیٹے سے سائل بن کر کے سوال کرتا ہے، اور اگر بیٹا اس کی خواہش کو پوری نہیں کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، گھر سے اس کی زندگی ناکار ہو جاتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ فقیر ہی آ کر کے دستک دے، کبھی باپ چاہتا ہے بیٹا میرا اتنا کما رہا ہے، اتنا خوش ہے، کم سے کم مجھے ایک خوشی کا لقمہ اچھا کھلا دیتا، کبھی میرے لیے بھی پارسل لا کر کے کھلاتا، مجھے بھی کسی اچھے قسم کے غذا اور خوراک مجھ کو دیتا۔ وہ باپ چاہتا ہے اگر کوئی بیٹا اس طرح پوری کر دیتا ہے، قسم خدا کے بڑھاپے میں اس کی طبیعت باغ ہو جاتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اللہ عرش سے اس کے لیے خیر کے فیصلے اتارتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو اللہ رب العالمین کب آزما لے پتہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں نبی آزمایا فرشتہ اور تجھے ادھار دے کر کے آزمایا، دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ لہذا ادھار دینے والے وہ کون تھے؟ وہ ادھار دینے والے حضرت میکائیل تھے، وہ آ کر کے تجھ سے سودا کر کے چلے گئے، اور تجھے 160 میں اونٹ تیرے ہاتھ سے خریدنے والے وہ خود جبریل تھے۔ اب نہ تجھے جبریل ملیں گے نہ تجھے میکائیل ملیں گے، اے میرے داماد علی یہ سارا کا سارا تیرا ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو میرے راستے میں 1 پیسہ قرض حسنہ دیتا ہے ہم اس کو بڑھا کر کے دگنا کر دیتے ہیں۔ تم نے 6 دیا، اللہ نے 60 دیا، اور 100 قرض کے بدلے میں تجھے چکانے کے لیے دیا، لیکن وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، جاؤ یہ بھی تم کھاؤ اور فاطمہ بیٹی کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ وَاقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا ہم کو دو، ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہاری روزی میں برکتیں دے دیں گے، ہم تمہاری روزی کو بڑھا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا غفور الرحیم،
سورہ مزمل میں اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، نبی کی پوری رات کی کیفیت کو بیان فرمایا، نبی کی زندگی کو بیان فرمایا، نبی کی تنگی اور اس کے خوشیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو، زندگی چاہے جیسی ہو حوالے کر دو اللہ کے۔ کیا کرو؟ اے اللہ جس حال میں آپ نے رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو کچھ بھی نہیں دیا پھر بھی مجھے کو یاد کرتا ہے، اللہ کبھی نہ کبھی دے دے گا۔ اس کے بعد ایک سورت سورہ مدثر، نبی کے نام یہ بھی ہے، یا ایھا المدثر، اس کے معنی بھی ہے کپڑا پہننے والا۔ اس کا معنی تھا کیا؟ کمبل اوڑھنے والا۔ اس کے معنی ہے کپڑا پہننے والا۔ کبھی کبھی جب گرمی کا زمانہ آتا تھا تو نبی کمبل نہیں اوڑھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کمبل اگر گرمی میں بھی اوڑھے تو کیا کہیں گے لوگ، اور ضرورت بھی نہیں، گرمی ہوگی تھی، اس لیے دونوں حالت کو نبی کے بیان فرمایا کہ جب گرمی سردی کا زمانہ ہوتا تھا تو میرا محبوب رات میں کمبل اوڑھ کر کے کھڑا ہوتا تھا، اور اگر گرمی کا زمانہ ہوتا تھا تو میرا محبوب اپنے مختصر چادر میں کھڑا ہوتا تھا۔ دونوں کا معنی اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور سورہ مدثر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دوسری سورت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے اسی سورت کو نازل فرمایا، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، آپ نکلیے، آپ مکہ میں نکلیے، قم فانذر، کھڑے ہوئیے، ڈرائیے، قم فانذر وثیابک فطہر۔ دیکھیے میرے کام کرنے میں کپڑے گندے ہو جائیں تو اس کو صاف کر لیجیے، اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا جو آدمی دعوت دینے والا ہو، جو آدمی کسی کو نصیحت کرنے والا، وہ پاک صاف رہے۔ نیا کپڑا نہیں فرمایا کہ آپ نیا جوڑا پہن لیجئے، کیا فرمایا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف ستھرا رکھیے اور یہ پہن کر کے آپ نکلیے مکہ میں، ڈرائیے۔ نبی کے کپڑے پر پیوند ہوتا تھا لیکن کپڑا گندا نہیں ہوتا تھا، عمر کے کپڑے پر پیوند ہوتا تھا، پرانا ہوتا تھا لیکن وہ گندا نہیں ہوتا تھا، صاف ہوتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ داعی، دعوت دینے والا، دوسروں کے نظروں میں آنے والا، اس کے لیے ضروری ہے اس کا کپڑا کیا ہو؟ پاک صاف ہو۔ نبی کو اللہ بتایا آپ پہلے نکلیے، اور نکلنے کے بعد دیکھیے لباس بھی درست ٹھیک ٹھاک ہو، کپڑے ٹھیک ٹھاک ہو، چہرہ مہرہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ آپ گندے جائیں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے، آپ کا کپڑا گندا ہوگا لوگ آپ سے دور ہوں گے، اسی لیے آپ صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے جائیے۔ اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں تھے تو مدینہ طیبہ میں ایک امیر 360 جوڑے ایک ہی مرتبہ دے دیتا تھا۔ کتنے؟ 360 جوڑے ایک ہی مرتبہ تیار کر کے حضرت کو دے دیتے، اور کہتے تھا کہ حضرت آپ روزانہ میرے کپڑے پر تہجد کی نماز پڑھیے، بس تہجد کی نماز پڑھیے۔ لہذا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ بہت نظیف اور بہت عمدہ قسم کے کپڑے تہجد کے وقت غسل کر کے زیب تن فرماتے تھے اور اس پر پڑھتے تھے، فجر پڑھتے تھے، عشاء پڑھتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ مغرب ساری نمازیں پڑھ کر کے دوسرے رات جب تہجد کا وقت آتا تھا آپ غسل فرماتے تھے، وہ کپڑا اتار دیتے تھے، دوسرا پہن لیتے تھے، روزانہ کے لیے ایک لباس۔ بہت حاسدین علماء یہ کیا اسراف کرنے لگا، نبی ایک کپڑے پر، ایک چادر پر زندگی گزاریں، یہ روزانہ ایک پہنتا ہے نا؟ جتنا حسد علماء میں ہے عوام میں نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، جتنا حسد کس میں؟ علماء میں ہے، عالموں میں ہے، عوام میں نہیں ہے۔ یہ بالکل تجربے کی بات ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کی بات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے کوئی جاہل نے حسد نہیں کیا بلکہ عالموں نے حسد کیا تھا، اور آج تک کی یہ سلسلہ ہے۔ اسی لیے حسد اور ترچھی نظر جتنی ان کی پڑتی ہے عوام کی کم پڑتی ہے۔ عوام کو وہ دکھاتے ہیں وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تب پھر عوام بھی ذرا ان کے ساتھ ایسا اور ویسا میں لگ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں حسد ان کو زیادہ ہوتا ہے۔ ہم بھی اس میں ملوث ہیں، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا حضرت امام مالک جب روزانہ ایک بدلتے تھے اور ایک پہنتے تھے تو لوگ کہنے لگے یہ اسراف کرتا ہے، یہ کیسا عالم ہے، کیسا امام ہے، کیسا محدث فقیہ ہے، اور مسجد نبوی میں درس دیتا ہے، اسراف کرتا ہے، نبی نے اسراف سے منع فرمایا ہے، روزانہ ایک پہنتا اور اتار کر کے پھینک دیتا ہے۔ لوگ کہنے لگے، چرچا ہونے لگا مدینے میں۔
لباس ایک بڑی عزت کی چیز ہے. کیا ہے؟ عزت کی چیز ہے، اور اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. گندا سندا ہوگا نا تو لوگ نفرت کریں گے. ایک واقعہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ایک بڑے اللہ والے کو دعوت دیے لوگ، حضرت آج میرے ہاں کھانا آپ تناول فرمائیں گے، دعوت ہے. حضرت گئے، لیکن کپڑا ذرا ٹھیک ٹھاک پہن کر کے نہیں گئے، ٹھیک ٹھاک پہن کر کے نہیں، گندے سندے جیسے تھے چلے گئے. جو لوگ اندر کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جائیے ہٹیے، آپ چلیے یہاں سے، یہاں آپ کی دعوت نہیں. آج تو سب آتے ہیں کوٹ بوٹ جوٹ پہن کر کے آئے. دیکھو تو نوشا سے بھی دعوت کھانے والا نوشا نظر آتا ہے. کبھی تو ایسا لگتا ہے جو یہ اتنا بن سور کر کے گیا ہے کہ نوشا بھی فیل ہو جاتا ہے، اور لوگ سوچنے پہ لگتے ہیں نوشا یہ ہے یا یہ ہے. تو لباس کا ایک اثر. تو لہٰذا وہ پہنچے، گندا کپڑا تھا، لباس کپڑا گندا تھا، اسی لیے دربار نے کہا کیا واپس جائیے، آپ کی دعوت نہیں ہے. کہاں سے یہ اول بول فقیر اٹھ کر کے آ گیا ہے، چلیے یہاں سے. بعض فرماتے ہیں کہ حضرت با یزید بستانی رحمت اللہ علیہ تھے جو اس حال میں چلے گئے، کسی طرح چلے گئے تو واپس کر دیا. اچھا، تو یاد آیا اوہو میرے آقا کو اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اللہ کچھ خاص لباس میں رکھا ہے، تبھی تو رسول اللہ کو فرمایا آپ اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے. ہم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا. خیر، اب نیا جوڑا اب ذرا بہترین پہنے، اور پہن کر کے اب گئے ذرا امامہ لگا کر کے. تو دربار نے ویلکم کیا، آئیے تشریف لائیے. کہاں اتنے دیر سے آپ آئے نہیں تھے، انتظار میں انتظار، سب لوگ پریشان ہیں. آئیے آئیے، سب لوگ آ گئے ہیں. آئیے حضرت، آئیے حضرت. حضرت کا دسترخوان لگا، بیٹھیں، سالن کے کٹورے ہیں، سب کچھ ہیں، کھانے ہیں. تو حضرت ذرا آستین کو لمبی کر کے شوربے میں ڈال رہے ہیں، کھاؤ تم کھاؤ، تمہاری قدر ہے میری قدر نہیں ہے. پہلے بھی میں آیا تھا لیکن ہم کو واپس کر دیا ان لوگوں نے. اب تو آیا ہے تو تم کو لوگ پوچھ رہے ہیں، ہم کو نہیں پوچھ رہے ہیں. میرے بھائی بزرگوں، لیکن لباس کا ایک اثر ہے، لباس کا ایک اثر ہے. پہننا چاہیے، اچھا پہن لو، صاف ستھرا پہن لو، گندے سندے نہ رہو. اور خاص طور سے جب اللہ کے گھر میں آؤ، اول بول کپڑے پہن کر کے نہ آؤ. ہمیشہ کوشش کرو، ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، فرشتے ہم کو دیکھیں گے، ان کی نظروں میں ہم جچیں گے، اس لیے وہ ہم سے ملیں گے، ہمارے سلام کا جواب دیں گے، ہمارے آمین پر آمین کہیں گے. لہذا عمدہ اور اچھا کپڑا پہن کر کے آؤ. ایسے انگریزوں کی طرح بن سور کر کے نہ آ جاؤ. افسوس ہے نوجوانوں کو کہ کبھی ایسی شرٹ، ایسے ٹی شرٹ، ایسی بنیان پہن کر کے آتے ہیں کہ کبھی کبھی پیچھے تصویر بنی رہتی ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ رکوع میں جائے تو پورا دیوانہ نظر آ جاتا ہے، اور نظر آ جاتا ہے نا. کبھی پینٹ بھی اتر جاتا ہے بدماشوں کا. کائے کے لیے آ رہے ہو تو نماز پڑھنے؟ بنیان اتنی اوپر چڑھ جاتی ہے کہ کمر نظر آنے لگتی ہے، اور پینٹ کبھی اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو، ٹھیک سے نہ پہنا ہو تو پورا ہندوستان نظر آنے لگتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، ایسے کپڑے پہن کر کے اللہ کے گھر میں نہ آؤ، سلیقے سے آؤ. اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ عمدہ کپڑا پہنیے اور لوگوں کے سامنے جائیے، آپ کی بات لوگ سنیں گے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ ایک کپڑا پہنتے ہیں اور اتار دیتے ہیں. دینے والے کی یہ نیت تھی کہ میرے کپڑے پر کم سے کم اگر ایک مرتبہ بھی یہ تہجد پڑھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، شاید یہ ادا اللہ کو پسند ہو جائے، اور ایک اللہ والے کے ساتھ میری نسبت لگ جائے تو میری بھی نجات ہو جائے. اور لینے والا اس نیت سے لے رہا ہے. جب علماء اعتراض کرنے لگے تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائیو تجھے پتا نہیں ہے، یہ امیر مدینہ دوسروں کو نہیں دیتا، ہم ہی کو یہ دے رہا ہے، تجھے خبر نہیں ہے. میرے ہزاروں شاگرد ایسے ہیں جو غریب ہیں، ان کے پاس ایک جوڑا بھی سال میں خریدنے بنانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ غربت میں میرے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. ہم جب تہجد کے بعد ایک جوڑا اتارتے ہیں تو ایک اپنے خاص شاگرد کو وہ جوڑا اس کے حوالے کر دیتے ہیں. 360 دنوں میں 360 جوڑے غریبوں تک میں پہنچاتا رہتا ہوں. اس کا کام ہے ہم کو دینا، میرا کام ہے دوسروں کو دے دینا. بتاؤ میں غلط کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں؟ پھر کیا ہاتھ رکھ کر کے چلے گئے ہیں، ہاتھ رکھ کر کے چلے گئے. اسی لیے بغیر سوچے سمجھے اعتراض نہ کیا کرو. پہلے اس سے ملو، اس کے قربت حاصل کرو، اس کے پاس جاؤ،
اس کی باتوں کو سنو، دیکھو، اس کے بعد تم اس سے اچھے اور برے خیالات اپنے ذہنوں میں بیٹھانا، ورنہ اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، خبردار گمان پر اپنی زندگی نہیں قائم کرنا ورنہ یہ سخت گناہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ نئے کپڑے جیسے بھی میسر ہو جائے صاف ستھرا پہن کر کے جائیے، اسی لیے لباس کی ایک بڑی اہمیت ہے اور ہمیشہ آدمی کو اس اہمیت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس صورت پاک میں اللہ نے نبی کو گلیوں میں بھیجا، نبی کو مکہ کی گلیوں میں نکالا، نبی رکے نہیں بلکہ نکلتے چلے گئے، آپ اپنی بات پہنچاتے رہے، آپ اپنی بات صاف ستھری بتاتے رہے اور لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام سنانے میں کبھی کوتاہی نہیں برتے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اصحاب الجنت یومئذ یتساءلون عن المجرمین، اللہ تعالیٰ کل جہنمیوں سے مجرمین سے جنتی سوال کریں گے۔ کیسے آگے حضرت آپ یہاں فی یومئذ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا جو گفتگو ہوگی، جنت ذرا اوپر ہوگی اور جہنم ذرا کیا ہوگی نیچے، تو اوپر سے نیچے والوں نظر آ جائے، نیچے والے بھی کیا کریں گے اوپر کو دیکھ لیں گے۔ ملاقات کی جس جگہ میں نے پہلے بھی بتایا وہاں آئیں گے تو پوچھیں گے کیسے آپ آ گئے یہاں پر، آپ تو بڑے اچھے تھے، کیسے آ گئے؟ تو کیا جواب دیں گے وہ لوگ؟ جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم دین کا مذاق اڑاتے تھے، ہم مسکینوں فقیروں کو کچھ بھی نہیں کھلایا ہے، آج اس کی سزا مجھ کو یہاں پر مل رہی ہے، اسی وجہ سے میں یہاں آ گیا، ورنہ کوئی غلطی نہیں تھی میری، یہ میرا جرم ہے اور اس جرم کے بنیاد پر یہاں آیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے جب حشر کے میدان میں پوری امت، پورا مسلمان ایمان والے کھڑے ہوں گے تو فرق کرنا نے کون جھنڈے والے ہیں، کون بغیر جھنڈے والے ہیں، کون یہاں والے ہیں، کون وہاں والے ہیں، کون رنگین مزاج والے ہیں، کیسے ہوگا؟ اللہ کا ایک فیصلہ ہوگا، سجدے میں سب کے سب گر جاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ سجدے میں سب گریں گے، لیکن کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم اس کو جھکنے نہیں دیں گے، نبی نے اس کی تشریح فرمائی، صحابہ نے پوچھا کیسے وہ جھک جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، لکڑی کے تختہ اس کے کمر پر فرشتے فوراً جوڑ دیں گے، اب نہیں جھک سکتے ہیں۔ یہاں تو رمضان میں ٹوپی دیکھ کر کے مسجد آ جانا آسان ہے، وہاں نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اگر 11 مہینہ جھکتے رہو گے، 11 مہینہ رکوع کرتے رہیں گے، 11 مہینہ سجدہ بجا لائیں گے تو کل قیامت کے دن فوراً سجدہ بجا لیں گے۔ لہذا اللہ فرمائے گا سجدے والوں کو الگ کر دو، کھڑے جو ہیں ان کو الگ کر دو۔ دو ملک کے لوگ ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ اپنا اپنا جھنڈا دکھا دو، تو انڈیا والے ایک طرف ہو جائیں گے، دوسرے ملک والے دوسری طرف ہوں گے، وہاں جھنڈا تو چلے گا نہیں، وہاں کیا چلے گا؟ سجدہ چلے گا۔ سجدہ کرنے سے فرشتہ بن گیا قربت، اور فرشتے آدم کو سجدہ کر دیے، نہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، لہذا کل بھی ان کی رسوائی ہوگی، اللہ نے اس صورت پاک میں ذکر فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میرے دوستوں، نماز کی پابندی برابر کرنا، جو نماز آج فرض ہے وہ کل بھی فرض رہے گی، آج اگر چھوڑ دیتے تو اتنا ہی گناہ ہوتا، جو نماز آپ کل چھوڑیں گے اس پر بھی اتنے گناہ ہے، اس لیے نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری امت کے ساتھ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ پوری زمین کو اللہ نے میری امت کے لیے پاک فرما دیا، جہاں چاہو تم نماز پڑھ سکتے ہو، نہیں آ رہے ہو تو دکان ہی میں پڑھ لو، انشاءاللہ جب تم اس کی پابندی کرو گے ایک دن تیرے سجدے کا یہ اثر ہوگا کہ تجھے جماعت سے پڑھنے والا اللہ بنا دے گا۔ اگر تم وہاں چھوڑ دو گے تو چھوڑتے چھوڑتے پھر مرنے تک کے نماز تجھے نصیب نہیں ہوگی، لہذا جہاں موقع آ جائے، وقت ہو جائے، نماز پہلے پڑھ لو، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، ہمیشہ ہم اور آپ جانتے ہیں چند منٹ، 5-7 منٹ کے اندر فرض ادا کر سکتے ہیں، اس لیے نماز کا پورا خیال رکھو، یہی فرق ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ انشاءاللہ کل کیا ہو گئی؟ کل کون سا دن؟ آخری ہے، ختم حضرت، بس ختم،
نہیں ختم نہیں میں کروں گا، میں تو نہیں کرتا ختم، میں اور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سنیں گے آپ لوگ؟ ابھی تو وہ چیز آئی ہے جو آپ روز سنتے ہیں، اب تک کہ وہ آیتیں اور وہ صورتیں آئی تھی جس کو کبھی بھی نہیں سنتے تھے۔ کبھی کبھار قاری ذرا قرات میں تلاوت کر دے یا کبھی کوئی پڑھ دے تب وہ سن لیتے تھے، لیکن اب وہ آیتیں آ رہی، وہ صورتیں آ رہی جو آپ روزانہ امام صاحب سے سنتے ہیں۔ کون؟ الم تر کیف لإلاف والضحى الم نشرح لك واذا زلزلت الارض القارعة قل يا ايها اذا جاء تبت يدا قل هو الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ سب سنتے ہیں نا؟ تو یہ معلوم اب کرنا ہے کہ یہ صورتیں ہے کیا چیز، اس میں کیا اللہ نے فرمایا، اتنی چھوٹی صورت کیوں بنا دیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کیا ہے اس کا معنی، کیا ہے اس کا مقصد، کب یہ نازل ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ قل هو اللہ احد کیا ہے، قل اعوذ برب الناس فلق کیا ہے؟ عورتیں گھر سے نکلتی کیا کرتی ہے؟ بچہ اگر بڑا خوبصورت ہو تو کیا کرتی ہے؟ کاجل لگا کر کے آنکھ میں لگاتی اور پھر ایک یہاں لگا دیتی ہے، کیا کرتی؟ یہاں لگا دیتی، نظر نہ لگے میرے بچے کو نظر نہ لگے۔ تو اللہ نے یہ کہا ہے یا کیا کہا ہے؟ دیکھیے، قل اعوذ برب الفلق میں بتاؤں گا، قل اعوذ برب الناس میں بتاؤں گا۔ سحر جادو کیا ہے؟ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، سحر کر دیا تھا۔ نبی نبوت کے شان میں ہے، لیکن وہ اثر کیسے کرتا ہے اور اس کی توڑ کیسے ہے؟ تو یہ ساری صورتیں جو ہم لوگ نماز میں سنتے ہیں، اگر ایک دو چار صورت کو آپ سمجھ لیں گے اور اس خیال سے پڑھیں گے، آج ہم نماز میں اللہ سے یہ کہا ہے، کیا کہا؟ یہ کہا، اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ قسم خدا کی عبادت کرنے میں کیا ہوگا؟ مزہ آ جائے گا، لطف آئے گا، ثواب بڑھ جائے گا۔ تو ہم تو نہیں ختم کریں گے، چاہے ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں کہ نہیں بس کل ختم تو آپ کا بیان بھی ختم ہے، لیکن نہیں، ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار حضرات کی بھی فکریں ہیں، ان کی بھی توجہات ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے نوجوان مسلمان بھائی بہنوں کو دین سمجھنے سیکھنے کا موقع ملے۔ اسی لیے پورے سال کے لیے کیا کیے؟ تفسیر قرآن کا سلسلہ رکھا گیا ہے، جو ہر جمعرات بعد نماز ظہر خاص طور سے خواتین کے لیے ہے، اور بعد نماز عشاء ہر ہفتے عشاء کے بعد مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے رکھا گیا تاکہ آپ قرآن کو سیکھیے، سمجھیے، سنیے، اور ہر ایک نئی باتیں آپ کو سننے سیکھنے کا موقع ملے۔ تو ہمارے ذمہ دار حضرات کی فکر ہے، اللہ ان کی فکروں کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس عمل کو آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم سب بہت گنہگار ہیں، تیری رحمت اور تیری توجہ کی نصرت کی سخت ہم سبوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے رحمتوں سے، برکتوں سے، سعادتوں سے ہم سبوں کو نواز دیجیے، ہم سبوں کے غلطیوں گناہوں کو درگزر فرما دیجیے، جو کچھ اب تک ہو چکے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لیجیے، اس عمل کو بھی قبول فرما لیجیے، اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کے لیے خیر و برکت کے ذریعہ بنا دیجیے، امن اور سکون کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، دین سمجھنے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔